سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو، کہ جس حال میں اللہ رکھے. اگر کبھی پریشانی آ جائے تو اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں نا اس میں بھی خوش ہوتے ہیں. بیماری آ گئی، کوئی اور آزمائش آ گئی، جس کو دل نہیں مانتا کہ یار یہ میرے پر آزمائش نہیں آنی چاہیے تھی، بہت میرے ساتھ بظاہر بندہ ہماری زبان میں، اردو زبان میں کہتے ہیں بےزتی فیل کرتا ہے کہ یار میری بےزتی ہو رہی ہے، اس میں وہ چیز نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی منشا والی زندگی گزارتا ہے تو پھر جنت میں اس کے لیے مزے ہی مزے ہوں گے. پھر اس کی چاہتیں پوری ہوں گی، جو یہ چاہے گا اس کی وہ چاہتیں پوری ہوں گی. اور یہاں تک بھی بات ختم نہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے. ہاں، یہ جو اللہ کی رضا والی جنت کو حاصل کرے گا یہ اس کے لیے بڑا فضل ہے. اصل فضل یہ ہے. اور آگے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. پچھلی آیت نمبر 22 میں یہ ساری آمنوا وعملوا الصالحات کی بات ہو گئی تھی، لیکن اگلی آیت نمبر 23 میں پھر فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے. ہاں، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتے ہیں آمنو، جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. آمنو وعاملوا الصالحات، آمنو وعاملوا الصالحات. اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے جنت کی کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے، تمہاری ہر چاہت پوری ہوگی. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ خوشخبریاں اللہ اپنے ان بندوں کو دیتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال عامل الصالحات. اس دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر اچھے اعمال کرنے کی کوشش کی، اپنی طبیعتوں کو نرم رکھا، اپنے اندر اخلاق پیدا کیے، دوسروں کے بارے میں نرم جذبات رکھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. اور آگے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اصل میں یہ جملہ اس لیے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بہت سارے کچھ اپنے ایسے بھی تھے جو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، قدم قدم پر تکلیفیں دیتے تھے. تو ان کے لیے یہ جملہ اللہ نے نازل کیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. یہ جو میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، اس دین کی دعوت کی تبلیغ پر میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے. ہاں، یعنی کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ تم پر میری رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے تکلیف تو نہ دو، میرے راستے میں رکاوٹیں تو نہ پیدا کرو. ہاں، آج تک جتنے دین کا کام کرتے آئے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں بچھانے والے بھی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں ان راستے میں رکاوٹیں بچھا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور انہیں تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے جو نیک بندے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور ان رکاوٹوں کو پھر بھی عبور کر کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ علیہ السلام کی طرف سے اس وقت کے لوگوں کو کہا گیا جو رکاوٹیں ڈالتے تھے، جو کافر لوگ تھے، کہ بھئی تمہارے رشتہ داری کا حق ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارا اپنا ہوں، کم از کم اسی کا پاس کرتے مجھے تکلیف تو نہ دو، میرے راستے میں رکاوٹیں تو نہ ڈالو. اور میں آج تھوڑا سا آگے تک اس کا ترجمہ کروں گا. آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کوئی بھلائی کا کام کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کریں گے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو کوئی بھلائی کا، جو کوئی اچھائی کا کام کرے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کریں گے. یعنی اس پر جو اجر و ثواب اسے ملے گا جتنا ملنا چاہیے اس سے بھی بڑھا چڑھا کر ہم اجر و ثواب عطا کریں گے. کیوں کہ یہ اچھے کام، بھلائی کے کام، نیکی کے کام کر رہا ہے. ان اللہ غفور شکور. کیوں ایسا ہوگا کہ ہم جو اچھائی پر جو اسے اجر و ثواب ملنا چاہیے اس کو بھی بڑھا چڑھا کر کیوں عطا کریں گے؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین جانو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، شکورن اور بڑے قدردان ہیں۔ اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے، معاف کرنے والی بھی ہے، اور قدردان ذات ہے کہ جو تم نیک اعمال کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتے ہو، تو اللہ اس کی قدردانی بھی فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، بھلا کیا لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا۔ اس زمانے میں بہت سارے کفار بدبخت یہ کہتے تھے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف کی ان کی بنائی ہوئی باتیں، من گھڑت باتیں، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ یہ جھوٹ لگاتے ہیں۔ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ اللہ نے ان کے اس جملے کو نقل کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خود جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا اس شخص نے۔ فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یعنی پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے گھڑ کر یہ قرآن بنا رہے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو چلنے نہیں دیتے اور باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں، اس کے برعکس سچے نبی کے دعوے کو اپنے کلمات کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج تک کتنے جھوٹے نبی آئے، جیسے ہمارے قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو اسی وقت علماء اکرام کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بتایا، سمجھایا، تو سب کے سامنے اللہ ماشاء اللہ معاف فرمائے، کچھ ایسے بدبخت جو اب بھی اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن اکثریت لوگ اسے نہیں مانتے، اور اکثریت لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، ان کے پیروکاروں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ بلکہ آج بھی یہ جیسے ہمارے قریب میں پشاور میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر غلام احمد قادیانی کو بھی اپنا رہبر کہا، تو کیسے اس کا انجام ہوا؟ تو ایسے لوگ بچتے نہیں، ان کو ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح نبی علیہ السلام اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرتے تو اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا، تو اس کا مطلب مہر نہیں لگی تو اس کا مطلب ہے کہ حق سچ نبی ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں میں چھپی باتوں تک کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا کامل علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامل علم رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان قریب قریب آیات میں تیسری مرتبہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ سورۃ الشورى میں، پہلے 22 نمبر آیت میں، پھر 23 نمبر میں، ابھی 26 نمبر آیت میں پھر فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو سنتے ہیں، ان کی دعا کو سنتے ہیں۔ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے تو سب کی ہیں، یہاں سننے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، جواب دیتے ہیں، اللہ ان کی پکار کو سن کے جواب دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں؟ جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرنے والے ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھے کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ میرے اللہ میری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ کچھ دعائیں دنیا میں حصہ مل جائے گا، کچھ آخرت میں۔ یہ قبولیت یہ لازمی نہیں کہ ہمیں دنیا میں ملے گا تو میری دعا قبول ہوگی۔ بھئی دعا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور ہاں بعض دعاؤں کا دنیا میں قبول کر کے اظہار فرماتے ہیں، بعض آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، لیکن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا، ہماری دعا کدھر اللہ سنتے ہیں، ہماری دعا کدھر قبول ہوتی ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ نہیں، ہم گناہ گار صحیح، ہمارے اللہ بہت رحمتوں والے کریم مہربان اللہ ہیں، وہ دعاؤں کو سنتے ہیں، سن کے قبول بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں اتنی بات نہیں فرمائی، خالی اتنی بات پہ اکتفا نہیں کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے، فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ انہیں دیتا ہے، جتنی وہ دعائیں مانگتے ہیں اس سے زیادہ اللہ فضل فرما کے انہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین پر سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ ہاں، انسان کو رزق جو ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو سامنے رکھ کر اس پر اپنا فضل فرما کے اسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ رزق اسے دے دیا جائے تو یہ سرکش بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب بھی رزق نصیب فرمائے حلال، پاکیزہ، طیب، وسعت، عافیت، سلامتی والی یہ روزی نصیب فرمائے۔ اسی سورۃ الشورى میں 25واں سپارہ سورۃ الشورى 42 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 25واں سپارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 19۔ اس آیت کے بارے میں علماء کرام، صلحاء کرام فرماتے ہیں جن کے ہاں رزق کی تنگی ہو، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک یا اسی طرح مغرب کے بعد عشاء تک 70 مرتبہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگیں حلال پاکیزہ رزق کی، انشاءاللہ بہت جلدی 1 چلہ 2 چلے 3 چلے تک آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ کوشش کریں 4 مہینے لگاتار فجر کی نماز کے بعد اشراق 6 7 8 بجے تک، اسی طرح مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کے درمیان میں آپ اس وظیفے کو باوضو حالت میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے 70 مرتبہ گن کر اس وظیفے کو کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی حلال روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو آج کی سورۃ الشورى کی قریب میں 3 جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف وعدے فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس صبح کی مجلس کی دعوت آپ دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں، جو آڈیوز ویڈیوز بن کے آپ کے پاس آتی ہیں ان کو آپ ضرور آگے دوست احباب میں اپنے گروپوں میں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ شیئر کیا کریں، دعوت کی نیت سے کہ ہماری وجہ سے کون بندہ اعمال پہ آ جائے تو ہمارے نامہ اعمال میں خود بخود اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔